کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطاب کر رہے تھے اپنے لوگوں کو، اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ سے کون سب سے بڑا عالم ہے؟ تو جواب دیا میں۔ اب آپ نے اس جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ کلمہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ دیکھیں جو جتنے اونچے سٹیٹس کا ہوتا ہے نا، جو جتنا علم والا، جو جتنا مرتبے والا اللہ کے ہاں ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی خطا، چھوٹی سی بات بھی پکڑی جاتی ہے۔ ذرا سی آپ دیکھیں آباسا و تولا کیوں آئی تھی عبداللہ ابن مکتوم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی تیری چڑھائی تھی کہ یہ اس وقت آ گئے جس وقت میں دوسرے سرداروں کو پیغام دے رہا ہوں، ان کو کچھ سمجھا رہا ہوں۔ تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی کہ اتنی سی تیوری بھی کیوں چڑھی، تو فوراً صورت اتر گئی۔ اسی وقت وہی آئی کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں۔ یہ وہ آپ کو بندہ مجمع البحرین میں ملے گا، یعنی جہاں پہ دو سمندر جمع ہو رہے ہیں وہاں ملے گا۔ تو وہ تو بہت بڑی جگہ ہے، جہاں دو سمندر جمع ہو رہے ہیں وہاں پہ کہاں پہ وہ بندہ ہوگا؟ فرمایا ایک مچھلی ساتھ لے لیں اپنے پاس توشہ دان میں، یعنی اپنی ٹوکری میں، باسکٹ میں، جیسے آپ رکھتے ہیں فوڈ۔ تو جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے، گم ہو جائے، وہاں وہ مل جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک پتہ بتایا۔ اب یہاں پر آپ اس ساری بات کو نہیں پائیں گے، مڈل آف دا سٹوری کے اندر آپ کو رکھ دیا گیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور بہت پاورفل طریقہ ہے کہ آپ کو بجائے شروع سے یہ سارا بتانے کے ایک مڈل میں لا کے ایک دم آپ کے سامنے ایک سین کھلا ہے جس کے اندر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے ایک نوجوان کے ساتھ، غلام کے ساتھ۔ ایکچولی کون ہے وہ غلام یا کون ہے وہ ساتھی جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں؟ وہ ہیں یوشع بن نون۔ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، آپ کے خدمت گزار بھی تھے، ان کو انہوں نے ساتھ لیا اور چل پڑے ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کتنے محبوب ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی کیا ویلیو ہے اللہ کے ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر کے دکھایا تھا۔ اب وہ موسیٰ جب سنتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے، تو وہ یہ نہیں آگے سے کہتے سو واٹ، سو واٹ، اگر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے سو واٹ، میں کیا کروں، آئی ڈونٹ کیئر اگر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہے۔ کیونکہ علم کا اگر انسان میں تکبر آ جائے نا تو وہ ایسے ہی کہتا ہے میں خود اتنا علم والا ہوں، مجھے کیا۔ اب آپ سوچیں ٹاپ کے کسی اسکالر کو اپنے ذہن میں لے کر آئے جس کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں دنیا کے اندر، اور اس اسکالر کو کہہ دیا جائے آپ سے بھی بڑے کوئی اسکالر ہیں جن کے پاس آپ کو جا کے علم لینا ہے، تو اگر تو اس کے اندر تکبر ہوگا تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں جی میرے پاس خود اتنا علم ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی سے جا کے علم لینے کی، ٹھیک ہے، میرے پاس خود کافی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں فرصت اور نہ میں نے جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہزاروں نہیں لاکھوں ان کے پیروکار تھے، ان کے امتی تھے، ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہو گئے، مطلب ظاہر ہے معلم بھی ہوتا ہے ایک نبی اپنے امت کا۔ تو اتنے امتی ہیں ان کے لاکھوں جن کو لے کر وہ چلے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ اس کے بعد ان کی عاجزی کی انتہا دیکھیں، یہ ہوتی ہے علم کے بعد انسان جو عاجز ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اس کا رویہ، کہ ان کی عاجزی دیکھیں کہ نو سیکنڈ کوسچن، یا اللہ میں کیسے اس آدمی کو مل سکتا۔ یہ ہوتی ہے شان ایک ایسے انسان کی جو عاجز مزاج ہو۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے ان ساتھی تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو ساتھ لے کر چلیں، اور چلتے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں
میں نہیں پلٹوں گا، میں نہیں پھروں گا، نہیں یعنی رکوں گا، میں واپس نہیں آؤں گا جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں ان دو دریاؤں کے، سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا۔ تو آخر کار جب وہ پہنچے وہاں تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو۔ اب وہ جو مچھلی جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جہاں پہ یہ زندہ ہو جائے گی وہاں پر اے موسیٰ آپ کو وہ ملیں گے، تو ان دونوں کو بھول گیا۔ فتح سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے سمندر کے اندر سبیلہ آیا، اپنا راستہ بنا لیا۔ سبیلہ فی البحر بھی کہا جا سکتا تھا، تو سبیلہ سے مطلب کیا؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا ہوا تھا کہ کہاں پہ تم نے جانا ہے۔ وہ وہاں نکل کے وہ زندہ ہو کے وہاں چلی گئی۔ آپ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک بھنی ہوئی مچھلی ہے اور وہ زندہ ہوئی ہے، اور یہ اٹ سیلف کتنی بڑا معجزہ ہے کہ وہ نکلی اور اس نے ایک راستہ بنا لیا سمندر کے اندر، وہ باسکٹ سے اچھلی اور نکلی۔ لیکن اس وقت یوشا جو تھے، یوشا علیہ السلام، انہوں نے اس مچھلی کو نکلتے ہوئے دیکھا تھا، پانی میں کودتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، دونوں وہاں پہ ایک چٹان کے پاس ٹیک لگا کے ذرا ریسٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب میرے استاد اٹھیں گے تو میں اس وقت ان کو بتاؤں گا۔ جب وہ اٹھے تو دونوں چل پڑے اور بھول گیا ان کو بتانا۔ لیکن پھر دونوں کی طرف کیوں کہا گیا دونوں کو بھول گیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھول گیا ان سے پوچھنا، جہاں پہ ان کو ملنے تھے وہ خضر علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ قال علی فتح، تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، آتینا غدانا، ہمیں ہمارا ناشتہ لے کر آؤ۔ اچھا، اب یہ بھی کہا جاتا ہے بعض تفسیروں میں کہ وہ مچھلی سے کھا بھی رہے تھے، لیکن وہ جب اس وقت سے زندہ ہو کے وہ چلی بھی گئی۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، البتہ تحقیق ہمیں پہنچی ہے ہمارے اس سفر کی وجہ سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے ہم۔ علماء کہتے ہیں کہ دیکھو جس وقت تک وہ یہاں بھی نہیں پہنچے تھے، جو ان کا جو میٹنگ پوائنٹ تھا، جس جگہ پہنچنا تھا، وہاں تک تو تھکاوٹ نہیں، جب اس سے آگے نکل گئے، یعنی جو ان کا مقصد تھا اس سے آگے نکل گئے، تو تب تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ دونوں پلٹے اپنے نشانوں پر، نشانے قدم پہ تلاش کرتے ہوئے، فالو کرتے ہوئے، اسی راستے کو فالو انہوں نے کیا جس سے آئے تھے نا، اسی پہ واپس گئے، کیونکہ آگے جو نکل گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ پتا چلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، کوئی سنس نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، میں بھول گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس امت پہ سے حدیث میں آتا ہے بھول چوک کو معاف کیا۔ انہوں نے پایا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ اب یہ بندے کون تھے جن کا میں اس وقت سے بات آپ کو کر رہی ہوں؟ خضر علیہ السلام۔ خضر کون ہیں؟ اچھا، اب یہ ایک ایسی بات ہے جو کہیں پہ بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کون تھے، کیا وہ نبی تھے یا کیا وہ کوئی فرشتے تھے یا کیا چیز تھے وہ۔ کوئی اس چیز پہ انکلائنڈ ہے کہ وہ ایک نبی تھے، کوئی اس چیز پہ انکلائنڈ ہے کہ وہ فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے روپ میں زمین پہ اتارا تھا کچھ کام کرنے کے لیے۔ میرا تو علم خیر بہت قلیل ہے، لیکن پرسنلی میں جس طرف سوچتی ہوں، جتنا کہ میری آج تک مطالعے میں آیا کہ وہ کوئی فرشتے ہی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے وہ کام نہیں ہیں جو کہ یہاں پہ کام بتائے گئے، نہ ہی آپ کہیں انبیاء کی فہرست میں ان کا نام پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا، حدیث میں آیا۔ ان کا نام کہیں قرآن میں کسی کے، بے شک اور بھی کئی پیغمبروں کے نام نہیں آئے، نہ یہ پتا چلتا ہے کس بستی کی طرف یہ مبعوث کیے گئے اس قصے میں، بلکہ وہ کچھ کام ایسے لگ رہا ہے اس قصے سے کہ وہ کچھ کام کرنے پہ مامور کیے گئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ سے بھی زیادہ ایک علم والے ہیں، لیکن ان کا انٹروڈکشن کیا کرا ہے؟ ایک عالم، عالموں میں سے ایک بہت بڑے شیخ، ایک بہت بڑے کچھ ایسے کر کے نہیں، عبد، عبد دیکھیں، ایک غلام ہمارے غلاموں میں سے۔ یعنی یوشع علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام ملے
جو کہ بیٹھے ہوئے تھے ایک چٹان کے پاس، اور ان کے سر پہ کپڑا تھا، جیسے ہوڈ آپ سمجھ لیں، ہوڈ لیا ہوا تھا، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کے ان سے فرمایا السلام علیکم. تو انہوں نے کہا اس زمین پہ سلام؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے اوپر تمام لوگ مشرک ہیں. تو انہوں نے کہا سلام کہاں سے آ گیا یہاں پہ کہ کوئی سلام کرے. دوسری وجہ یہ بیان کی کہ اس زمانے کے اندر سلام کرتے تھے اور اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے تھے کہ میں فلاں ہوں. تو انہوں نے کہا یہ کیسا سلام ہے، یعنی آپ نے اپنا انٹروڈکشن تو نہیں کرایا. تو دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں. انہوں نے پوچھا کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں جانتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا اتنا نام تھا، اتنی پہچان تھی کہ وہ ان کو پتا تھا ان کا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ خضر علیہ السلام سے اوپر کا تھا. یہ یاد رکھیے بات. بھلے کہ ان کے پاس علم تھا، لیکن جو درجہ ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا بلند ہے. کیونکہ اگر خضر علیہ السلام نبی ہے تب بھی وہ اولو العزم پیغمبروں میں سے نہیں ہے. اگر وہ فرشتے مان لیے جائیں تب بھی فرشتے جو ہیں وہ انبیاء سے تو انسان سے تو نیچے ہی ہیں، کیونکہ وہ انسان کو سجدہ کرایا گیا فرشتوں کے ذریعے. اگر ان کو کلی علم ہوتا تو وہ کیوں پوچھتے کہ آپ کون سے موسیٰ؟ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں آپ. موسیٰ علیہ السلام کو انٹروڈکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا ہوتی؟ کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا رشد میں سے. بہت ساری باتیں اس کے اندر سمجھنے کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ اس میں آپ کو ادب پتا چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئی ہیں تو اب یہ نہیں آ کے کہہ رہے کہ آپ بس مجھے سکھا دیں، جیسے کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے آپ سکھائیں نا ہمیں. اگر ہم اتنی دور سے آئے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اتنے ہم تھکے ہوئے ہیں، بس جلدی جلدی سکھائیں، بس 2-4 دنوں میں مجھے سکھا کے فارغ کریں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے جا کے اپنی قوم بھی دیکھنی ہے. یہ رویہ یا حل اتبعو کا ایک ریکویسٹ ہے اور ایک اجازت مانگ رہے ہیں. کیا میں کروں؟ یہ نہیں کہ میں اب آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بس آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے پتا چلا آپ کے پاس بڑا علم ہے تو بس میں چلوں گا آپ کے ساتھ. نہیں، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں؟ اور بے شمار مثالیں ہمارے اساتذہ کرام بہت مثالیں دیا کرتے تھے. ایک مثال میرے سامنے آئی کہ کسی نے کہا کہ ہم نے امام نووی کی بک پڑھی ہے. امام نووی کون؟ امام نووی پتا چلا امام نووی کو کہہ رہے ہیں. پروناؤنسیشن بھی صحیح نہیں، پتہ ہی نہیں کیسے. ظاہر ہے کتابیں پڑھ پڑھ کے دیکھ لی. اسی طرح بعض دفعہ صرف کتابیں پڑھنے سے ایسے ہوتا ہے کہ انسان کہا کچھ گیا ہوتا ہے، سمجھ کچھ اور لیتا ہے. کون ویریفائی کرے گا کہ آپ نے صحیح سمجھا کہ نہیں؟ دوسرے انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کون سی نہیں پڑھنی چاہیے. آپ میڈیکل انجینئرنگ کہیں پہ بھی لے لیں، کوئی میڈیکل کی کتابیں گھر میں پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا. لیکن دین کا علم کیا اتنا فارغ ہے کہ اس کے لیے نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ سیریسنس کی ضرورت ہے، نہ اسٹوڈنٹ بننے کی ضرورت ہے. بس ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی بس برتن دھوتے، گاڑی چلاتے، ٹی وی دیکھتے یا واٹس ایپ کے اوپر بس تھوڑی ویڈیوز دیکھ کے بہت بڑی مجھے علم کی باتیں آ گئی ہیں، مجھے دین کا سارا علم آ گیا، ہمیں کچھ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں، سب پتا چل گیا. ہمیں گوگل کے اوپر کر کر کے دیکھ کے تو چلو جی چیز مسئلوں کے حل نکال لی. تو کیوں نہیں آپ ایسے کرتے کہ اگر کبھی بیمار ہو تو دوائیاں بھی یہیں سے گوگل سے پوچھ کے لے لیا کریں، کیوں ڈاکٹر کے جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کس نے؟ خضر علیہ السلام نے، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یعنی ایک چیز کے کئی اینگلز ہوتے ہیں نا، تو آپ احاطہ نہیں کر سکیں گے. آپ ایک سائڈ سے دیکھیں گے وہ آپ کو غلط لگے گی، تو اس کے اوپر پھر آپ صبر کیسے کریں گے؟ یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے اوپر جو آپ کو پتا نہیں ہے، نہیں، احاطہ نہیں جس کا آپ کر سکتے. آپ کو پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جس کی. پوری انڈرسٹینڈنگ تبھی ہوتی ہے جب ہر اینگل سے چیز کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے. ہم دنیا میں صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں نا، اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھتے ہیں، ہمیں اس کے باطن میں چھپی ہوئی چیز نہیں سمجھ آتی، لیکن وہ بھی اس کا ایک اینگل ہے نا. تو یہ بھی ایک اچھے استاد کی ایک نشانی ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے شوز میں آ کے دیکھے کہ اس کے کیا مسئلے ہیں، اس کو یہ کیا کس چیز سے دو چار ہو سکتا ہے، کس پریشانی سے دو چار ہو سکتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام تو
डिटर्मिन्ड हैं कि मैंने सीखना ही सीखना है। वो ये नहीं कह सकते वाकई अगर इतना ही मुश्किल काम है तो भाई मैं तो जा रहा हूँ वापस। अच्छा इतना मुश्किल है, उसमें इतना सब्र करना पड़ेगा, ये हमसे तो नहीं होता। अब बहुत लोग कहते हैं ना, अच्छा ये भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छा तर्जुमा भी याद करना पड़ेगा, ये तो नहीं हमसे हो सकता भाई। ठीक है, हम तो नहीं, हम सुन लेंगे लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, कमिटमेंट नहीं कर सकते भाई, स्टूडेंट के तौर पे नहीं आ सकते, मुझे स्टूडेंट ही बन रहे हैं। अब वो ये नहीं कहते तो क्या हुआ, मैंने तो आपके साथ साथ ही चलना है ना, वॉच ही करना है ना, वॉच एंड लर्न ही करना है, इसमें सब्र की क्या बात होगी, नहीं। वो आगे से अपनी पूरी फुल कमिटमेंट दिखाते हैं, यानी अपने उस्ताद को वो खुश कर देते हैं ये कह के, सतजिदुनी इंशा अल्लाह साबिरा, मैं इंशाअल्लाह, यानी अपने ऊपर भरोसा करके नहीं, अल्लाह ने अगर चाहा तो मैं साबिरा। साबिरा जो है ना, वो इसम फाइल है, इसमें बहुत ज्यादा सब्र, यानी जो इंसान सब्र ही करने वाला, मैं आपको सब्र करने वाला मिलूंगा, यानी मेरे आप मुझे ऐसा पाएंगे, बोला आसी लक अमरा, मैं आपकी नाफरमानी तो करूंगा ही नहीं, किसी हुक्म में भी नहीं। जिसके साथ जमीन पे अल्लाह ताला खुद बात कर ले, आप बताएंगे किसी और के साथ भी नहीं अल्लाह ताला ने जमीन पे बात की। आप सल्लल्लाहु मेराज पे गए थे, वहां पे कलाम किया, इस जमीन पे सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम के किसी और के साथ अल्लाह ताला ने डायरेक्टली बात नहीं की। वो मूसा हैं जो कह रहे हैं मैं आपकी कोई बात रद्द नहीं करूंगा। अब उन्होंने एक शर्त रख दी खदिर अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा फिर अगर तुम मेरी पैरवी करते ही हो तो फिर देखना मुझसे कुछ सवाल ना करना किसी चीज के बारे में, जब तक मैं तुम्हें खुद ना बयान कर दूं, इसका खुद ना जिक्र कर दूं। यानी मुझे बार बार पूछने की जरूरत नहीं, ये मेरी शर्त है मेरे साथ रहने की, कि आपको ये करना पड़ेगा, कि आप बीच बीच में मुझसे नहीं पूछेंगे।